أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی 34ویں آیت کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت دی گئی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو بتایا گیا کہ اب مدینے میں کیسا ہوگا، اسلامی قانون کیسا رہتا ہے۔ تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ دیکھو زنا بہت بری چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، بہت برا راستہ ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو قتل بھی نہ کرو، کسی کو بغیر حق کے قتل نہ کرو، اور جو مقتول ہے، جو قتل ہو چکا ہے، تو اس کے گھر والوں کی مدد کی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا کہ کوئی مارتا کسی کو تو خود منی نکالنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا، اس کو مارتے تھے۔ کہا کہ نہیں، اب اسلامی حکومت یہ کام کرے، آپ کو صرف کیس رجسٹر کرنا، حکومت کی طرف سے عدالتیں رہیں گی، عدالتوں میں آپ کو کیس رجسٹر کرنا ہے خون کا، تو مقدمہ وہ ہوگا اور مقدمے کے مطابق اس کو پھانسی دی جائے گی یا اس کا قتل کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مدد کی گئی۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ملک میں وہ قانون ہے کہ لوگوں کو خود بدلہ نہیں دینا پڑتا، بلکہ پولیس تحقیق کرتی ہے، عدالتیں کام کرتی ہیں اور سناتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جیلوں میں کئی لوگ ہیں جو خونی ہیں، آج جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں، کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی وقت بتایا 1400-1500 سال پہلے معراج کی رات میں کہ آئندہ ایسا نظام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ بتایا گیا کہ اب یتیم بھی ایسے نہیں رہیں گے بے سہارا۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی یتیم کو، آج یتیموں کا اتنا زیادہ نہیں ہے، آج ہمارے اپنے ملک میں بھی کتنے یتیم ہیں، پریشان ہیں، تو ان کا کہاں حق ملتا ہے۔ مگر اسلامی ریاست میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے تو تقوی کی بنیاد ہوگی، روزہ ہم رکھ رہے ہیں تقوی کے لیے، خود ہم اپنا کھانا نہیں کھاتے ہیں دن میں، تو یہ رمضان کے بعد کیا ہم یتیم کا مال کھائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں کھا سکتا۔ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، جس کو تقوی حاصل ہے، وہ کبھی یتیم کا مال نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کبھی یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ یتیم کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا، صرف ماں ہے، اب اس کا کوئی سہارا نہیں رہتا۔ جس کا باپ نہیں رہتا نا، اس کی زندگی بڑی مشکل رہتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی جو ہے نا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال فرما گئے تھے، تو آپ نے یہ زندگی دیکھی تھی یتیمی کی، تو بڑا سہارا رہتا ہے۔ کبھی چاچا مدد کرتے، کبھی رشتہ دار مدد کرتے، کسی طریقے سے زندگی چلتی ہے، اور باپ رہا تو باپ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتا ہے۔ تو بتایا کہ ایسا بچہ جس کا باپ نہیں ہے، اس کو ستاؤ گے، اس کا مال کھاؤ گے، اس کے باپ نے جو جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں اس کے اندر سے بھی تم کھانے کی کوشش کرو گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ احسن طریقے سے کھا سکتے ہو۔ ہاں، تم اس کو پال رہے ہو، تمہارا بھائی کا انتقال ہو گیا، سمجھ جائیے، بھتیجا آپ کے پاس آ کے رہا، بھتیجا جائے گا کہاں؟ تو اس کا جو خرچ ہے اس میں سے لے لو، اس کے باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے، جو اس کی انکم آ رہی ہے، جو اس کی پینشن اس میں سے اس کا خرچ لے لو کہ بھئی 2000 روپये ماہانہ لگتا ہے، تو وہ خرچ آپ لوگ بہتر طریقے سے، کہاں تک؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ جوان یہ نہیں سمجھ ہو جائے، ایسا نہیں آدمی 15-16 سال کا ہو گیا، بلکہ اس کے اندر سمجھ آنا چاہیے معاملات کو، پراپرٹی ہے تو اس کی حفاظت کرنے کی سمجھ آئی تو ہی دینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نادانوں کے حوالے کبھی مال جائیداد نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کے اندر دیکھو کہ تم سمجھ آ گئی ہے، اب وہ غلط نہیں کریں گے، اپنا خرچہ چلائیں گے، پورے سماج کو بھی فائدہ اٹھائیں گے، تو ان کے حوالے کر دو وہ مال۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی وعدہ آپ نے کہا میں کل 4 بجے آ کر تم سے ملوں گا، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، تو جھوٹے وعدے نہیں کرنا۔ کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، تو آپ کو وہ دینا پڑے گا، آپ کو وعدہ پورا
کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھو. اسی طریقے سے ہمارے ایم پی رہتے ہیں، ایم ایل اے رہتے ہیں، نگر سیوک، وہ بھی ہم سے عہد کر کے جاتے ہیں، ہے نا، کہ ہم یہاں سارا کام دیکھیں گے، آپ اچھا کریں گے، اس شہر کو اتنا اچھا بنائیں گے، اس گلی کو اتنا اچھا بنائیں گے. یہ بھی ان کا وعدہ ہے. اس کے بارے میں ہم ہی نہیں، قیامت کے دن بھی ان سے پوچھو. اب جو مسلمان ہے اس کو تو بہت ڈرنا چاہیے. اب یہاں تو ایسا ہے کہ لوگ حکومت میں جاتے ہیں، کچھ کھا کے کما کے نکل جانا ہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن ایسا نہیں بتا رہا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اب ایران کے بھی جو رہنما تھے کیسی انہوں نے زندگی گزاری، اور خود جو کھایا وہی پورے عوام کو جو سہولت ملی وہی سہولت انہوں نے لی، کوئی ایکسٹرا سہولت لینے کی کوشش نہیں کی. اور ہمارے جو اکابرین رہے اور خلفائے راشدین رہے انہوں نے اس کے زبردست نمونے پیش بھی کیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب ناپو تو پوری طرح سے ناپو، اور وزن کرو تو ترازو کو سیدھا رکھ کر، اور یہ تمہارے لیے بہتر طریقہ بھی ہے اور انجام کے لیے اس سے بھی اچھا ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہے. تو بتائیں کہ جب تم ناپو یعنی کپڑا ناپتے ہیں تو میٹر ہے، تو لوگ ایسا کرتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا، ہمارے زمانے میں بھی ہم جاتے، کپڑا 2 میٹر دو بولے تو انہیں مار کے 10 سینٹی میٹر کم دے دیتے. ایسے جلدی چلا لیتا ہاتھ. پہلے ہاتھ سے بھی ماپتے تھے، یہ ہاتھ ایسا رکھ کے کرتے تھے، تو یہ ہاتھ سے ہی ماپتے تھے پہلے. بعد میں میٹر آ گئے، میٹر سے ہو گیا، تو اب انچ ہے، میٹر ہے، اس میں بھی تم نہ کرو. اور دودھ کا بھی ہوتا ہے، اس کو ماپ بولتے ہیں ہمارے پاس، کہ بھئی لیٹر دے دو تو دو، پاؤ سیر ہے تو پاؤ سیر دے دو. تو جب تم ناپو تو پورا ماپ کرو، ماپ پورا دینا چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپو تو پوری طرح ماپو. وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تول کر دو تو ترازو کو ایک دم ٹھیک ٹھیک رکھو، وہاں بھی کاٹا مت مارو. کبھی لوگ چمبک لگا دیتے، نیچے میگنیٹ لگاتے، جھٹکے سے تولتے، بہت سے مشینوں میں گڑبڑ رہتی. یہ بھی حکومت کا کام ہے، اور حکومت چیک بھی کرتے رہتی ہے کہ بھئی ترازو برابر رکھو. الیکٹرانکس کا رہو، یہ لینے والا دینے والا دونوں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. تو کیا ہوگا؟ یہ بہترین طریقہ ہے، انجام بھی اچھا ہے. دیکھیے جس کے پاس مال اچھا ملے گا نا، وہ دکان کا گراہک بڑھ جائے گا. سب وہاں کبھی فرق نہیں آتا. ہم بھی بولتے ہیں گوشت والا ہے، نہیں صاحب کبھی آپ کے پاس سے ہم کو گوشت کم نہیں آیا، بات وہ تھوڑا سا اور یوں برابر کر دے گا، آخری میں نکلا تو برابر جو دیتا ہے اس کا بزنس چمک نکلتا ہے. اور آخرت میں اس کا انعام ہے. بھئی آپ بزنس کر رہے ہیں، تول کے دے رہے ہیں، اس پہ بھی نیکی ہے. آپ نے مال خریدا، اس پہ بھی نیکی ہے. بزنس کرنا بھی ایسی ہے جیسا نماز پڑھنا. نماز پہ جیسا رکوع پہ ثواب ہے، سجدے پہ ثواب ہے، ایسے مال لگانا، مال سجانا، دکان وقت پہ کھولنا، اس پہ بھی اجر و ثواب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو اس کا بھرپور بدلہ دے گا. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. علم نہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے. اب جادو کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے. شیئر مارکیٹ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، اس کے پیچھے پڑ گئے. تو کہا کہ ابھی علم نہیں ہے آپ کو، کوئی بھی قسمت کس کو کہتے ہیں، یا دین ہے، علم نہیں ہے اس کے پیچھے. پہلے اس کو سیکھو. جو بھی چیز سیکھنا ہے تم کو، چاہے انجینئرنگ سیکھنا ہے، میڈیکل چیز سیکھنا ہے، اس کے بارے میں کتابیں پڑھو، اس کے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرو، تو آپ کو صحیح راستہ. آپ کو علم نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ جو ہے پڑ گئے، یا قیامت کا علم مجھے معلوم ہے، یا بھوشیوانی آپ کرنے لگے فوراً. تو اس کا علم پہلے کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور بے شک کان اور آنکھیں اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے پاس سب ہوگا. تم نے آنکھوں سے دیکھا وہی بات کہی، کیا بغیر دیکھے جھوٹ بات کہی تھی؟ میں نے دیکھا، چپتے بھی بول رہے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا. ایک بات آپ نے سنی، وہ بات کہی ہی نہیں گئی تھی. قرآن میں بھی ایسے منافقین نے بھی کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا. آپ نے سنا نہیں کسی کی بات اور اس کو کہہ دیا کہ میں نے سنا. اور دل ہے تو یہ دل کے بارے میں بھی جو برے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، جب تک کہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن دل میں اگر داغ لگ جائے گناہ کا تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور دیکھو زمین میں اکڑ کر مت چلو. لوگ کیا کرتے، ذرا پد مل گیا، پیسے آ گئے، اچھا گھر بن گیا، دکانیں بڑی بڑی ہو گئی، جائیدادیں ذرا اکڑ کے چلتے دوسروں کے ان کی چال ایک دم بالکل ہے نا ٹائٹ. معلوم ہوتا ہے کہ اکڑ کے چل رہا ہے، یہ بنتا ہے. چھوٹا بچہ تھا ایک ہمارا ساتھ، وہ کیا دیکھو کیسی شان مار رہے ہیں، مطلب
لوگ خود پہچان جاتے ہو نشان مار رہے ہے نا. تو ایسی چال مسلمان نہیں چل سکتا. کہاں کہ اکڑ کر زمین میں نہ چلو. کیوں نہ چلو؟ انک لا تخرق الارض، کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. تم کیسا پیر مارے تو زمین پھٹ جانے والی ہے کیا؟ زمین کتنی وسعت ہے، وہاں تک تو تمہارے قدم بھی نہیں پہنچ سکتے. کہ آدمی پوری زمین پہ چلے گا کہ پوری دنیا کی نہیں چل سکتا، تو وہ زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہو. اتنے اونچے بھی نہیں ہو سکتے. اللہ میں نے بنا دیا تمہارے کو 5 فٹ 2 انچ کا، تو تیز رہنے والے. کتنا بھی مال آؤ جائیداد آؤ راجہ بن جاؤ ہے نا. رہنے والے 5 فٹ 2 انچ کے رہنے والے، 5 فٹ 10 انچ کے تو 5 فٹ 10 انچ کے رہے. اللہ نے جو دیا ہے، اب آپ اپنی اونچائی بھی نہیں بڑھا سکتے. تو شان کس بات کی مان رہے؟ نہ زمین کو پھاڑ سکتے، نہ خود اونچے ہو سکتے ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ. تو اس طریقے کی ہر کوشش، اس طریقے کی ہر جدوجہد تیرے رب کے سامنے ناپسندیدہ ہے. اللہ کو ناپسند ہے ایسا کر کے چلنا. اللہ کہتا ہے میاں نہ روی انکساری سے. جتنا جیسا پیڑ کو پھل لگ گئے تو کیسا جھک جاتا ہے آم کا جھاڑ، ایسا اس پہ زیادہ امانتیں آ گئی، زیادہ پیسہ آ گیا، زیادہ پوسٹ مل گئے تو اس کی گردن جھک جانا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دی ہیں. تو آدمی جھک کر رہے، تو اللہ کے پاس یہ ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحیٰ الیک ربک من الحکمہ، اور یہ باتیں ہیں جو وہی ہم نے آپ پر کی ہیں. یہ حکمت کی باتیں، یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب حکمت کی باتیں ہیں، یہ فائدے کی باتیں ہیں. اس کو جو گانٹھ میں باندھ لیا وہ کامیابی کامیاب ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ بنا، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مگر جب ایسا کیا جاتا ہے وہاں ہر انسان مخاطب رہتا ہے. ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. اسی نے دنیا بنائی، وہی دنیا کو ختم کرنے والا ہے، وہی جنت دوزخ دے سکتا ہے، دنیا کی زندگی کو بھی وہی سنوار سکتا ہے، وہی بچے دیتا ہے، وہی جائیدادیں بخشتا ہے. ایک جگہ کہا مال و دولت دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، آنکھوں کی روشنی دیتا ہے. یہ سب دینے والا ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. کوئی آپ کو مصیبت سے بچانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا حساب لینے والا نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر تم نے ایسا کوئی خدا بنایا، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کیا، تو کیا ہوگا؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو جہنم میں جھونک ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا ملامت زدہ ہو کر. تیری ملامت ہوگی وہاں. اور مدحورا، روندا درگاہ، یعنی کچلا ہوا، پیروں سے جس کو کچلا جائے، ذلت، لات کھا رہا ہے وہ، ایسا دھتکارا گیا ہے. کتے کو کیسا مارتے لات، ایسا دھتکارا ہوا. تو ایسا دھتکارا ہوا بن کے رہ جائے گا اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنْ مَلَائِكَتِ إِنَاثًا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو چن لیے بیٹے اور اپنے لیے بنایا فرشتوں میں سے بیٹیاں؟ یہ کیا کرتے تھے؟ دیویاں بناتے تھے. پیسوں کی دیوی الگ، علم کی دیوی الگ. تو یہ سب دیویاں بنا دیا انہوں نے. وہ فرشتوں کی طرف منسوب کرتے تھے کیونکہ فرشتے خوبصورت ہیں، ان کے بال لمبے لمبے ہیں، ان کو پر ہیں، پری جس کو بولتے پر والے. تو پر ہیں ان کو کئی 50,000 سے زیادہ پر تو جبرائیل علیہ السلام کو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا. تو وہ کیا سمجھتے تھے اتنی خوبصورت ہیں، حالانکہ ان کو کوئی سیکس نہیں، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا مرد عورت ہیں، جن آگ سے بنا وہاں بھی میل فیمیل ہیں. مگر فرشتے جو نور سے بنائے گئے ہیں ان کے اندر سیکس نہیں، ان کو بچے نہیں ہوتے ہیں، سب ایک جیسے. ان کو بنایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے. فرشتوں کا کام ہے اور ان کی عمر ہمیشہ رہتی ہے. جب سے وہ پیدا کیے گئے ہیں اب قیامت تک بھی رہیں گے، اللہ چاہے گا بعد میں بھی رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص بنایا ہے. تو یہ بناتے تھے کہ وہ دیویاں ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ کیا بے ایمانی کی تقسیم ہو گئی؟ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے ساری بیٹیاں. تو کیا اللہ نے چن دیے تمہارے لیے بیٹے اور بنا لی اپنے لیے ملائکہ میں سے بیٹیاں؟ انکم لتقولون قولا عظیما،
بے شک تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، تمہارے منہ سے بڑی بات اللہ کے بارے میں۔ ارے بندہ ہے کیا، خون کے لوتھڑے ویریے کے بوند سے بنا، آج ہے کل غارت، کل خبر میں نظر آ سکتا ہے، وہ کس کو بھروسہ ہے؟ اور باتیں اللہ کے بارے میں، اس خدا کے مالک کائنات کے بارے میں، تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری، بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبانوں سے نکال۔ یہاں چوتھا رکوع ختم ہوتا ہے۔ پانچواں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور یقیناً اس قرآن میں ہم نے بار بار باتوں کو دہرایا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اللہ قرآن کس لیے لایا؟ بغیر سمجھے نہیں۔ اب تراویح میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھٹ 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 پڑھ رہے، کوئی سمجھ رہا ہے؟ اب سمجھتے ہیں ہم کو بلند درجے ملیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ کچھ ثواب ضرور ملے گا، مگر اصل مقصد تو سمجھنا ہے نا۔ یہ اکڑ کے نہیں چلنا ہے، جھوٹے وعدے نہیں کرنا ہے، آپ وہ سب کر رہے ہیں، پھر جاتے کے ساتھ باہر باقی جھوٹا، روزہ نہیں ہے تو بھی بول رہے ہم روزہ ہیں، ہے نا، زکوٰۃ نکلتی تو بھی صحیح نہیں بتا رہے، اور ہر جگہ جھوٹ، جب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اتنا جھوٹ کہ ان کو کچھ بھی نہیں لگا۔ تو اس کیا فائدہ ہوا پھر ایسے تراویح کا اور ایسے روزے کا؟ یہ روزہ کے تقویٰ پیدا کر رہا ہے، وہ سچا بناتا ہے آپ۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے ایسے، آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، پھر اس کو جب تراویح میں سنیں گے تو آپ کے جسم پہ کانٹے آ جائیں گے، آپ کو معلوم ہوگا حقیقت میں کیا کرنا۔ آج پورے مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا، اسی لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آج بھی بڑی بے شرمی ہے بھائی، لوگوں کو آج تک قرآن کا ترجمہ ایک بار نہیں پڑھے لوگ، ہٹ دھرمی، بے ایمانی۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے دل کالے ہیں تو اللہ تم کو سمجھا بھی نہیں سکتا۔ آگے آ رہا ہے قرآن میں، آگے ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، ان کو ایسا درس قرآن کتنا بھی سمجھا کے بھی بتائیں آپ، ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اندر سے دل کالا ہے، وہ اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تو آپ کتنا بھی چیخ چیخ کے بولے تو مانیں گے کیا؟ وہ نہیں مان، وہ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ایک سماج سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ایک کمیونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، سب آ گئے تھے، تراویح میں بھی آئے، 5 نمازوں میں بھی نظر آئی، عید میں بھی نظر آ گئے۔ مسلمان کمیونٹی سے تو پکا تعلق ہوا، نہیں ادھر کے نہ ادھر کے، ہے نا۔ ایک کمیونٹی میں رہنا بات الگ ہے، اور عقیدے کے ساتھ مسلمان ہونا الگ بات۔ عقیدے کے ساتھ وہ ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کے پڑھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو ہم نے بار بار قرآن میں یہ سب سمجھایا کہ وہ سمجھے، مگر ہوا کیا؟ وما یزیدہم الا نفورا، مگر ان کے اندر بڑھوتری نہیں ہوئی، مگر ان کی نفرت، وہ قرآن پڑھنے والوں سے نفرت کرنے لگے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والوں سے محبت، ادھر سے دکھے کہ نو ادھر سے بھاگ جاتے، آئے کہ کام قرآن کی بات کرتا ہے نہیں معلوم۔ ارے بھائی دنیا کی کرو جی، کہیں سے پلاٹ ملتا ہے کیا، کہیں کچھ ملتا ہے کیا، ادھر سے باہر کا بزنس، کچھ تو بھی ایسا سکھاؤ، یہ کیا قرآن؟ حالانکہ اگر آپ قرآن سیکھیں گے نا، یہ ساری چیزیں آپ کے قدموں میں آ کے گریں گی۔ ثابت کیا اللہ تبارک تعالیٰ، جو لوگ اس پہ چلتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں پڑی رہتی ہے۔ اب ایران کو ہی دیکھیا، اسلام کے مطابق انہوں نے کچھ عمل کیا، ٹھیک ہے شیعہ ہیں، اختلاف ہے ہمارے عقائد کے سلسلے میں، مگر انہوں نے کیا، انہوں نے کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر امریکہ کیا بولا؟ تم میری بات مانو، تمہارا صدر کون ہوگا وہ میں بولوں گا۔ اب بتائیے، اتنا ظلم کر اور دنیا تماشا دیکھ رہی۔ اچھا کل ایران کو کھانے کے بعد وہ بیٹھ گیا کہ دوسرے کے پیچھے پڑے گا، ہے نا، شیر کو خون لگا تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایسا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہاں کیا ہوا معلوم ہے کہ جو قرآن سن رہے ہیں ان کو پسند نہیں آ رہا، تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ، اور اب تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دیکھتے نہیں، تو ان کو بلایا جا رہا ہے۔ کافروں کا بھی حال ایسی، بلایا جاتا تھا ان کو دین کی طرف، وہ الٹا اور بھاگ جاتے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، نرمی سے سمجھایا، کہا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ ان سے کہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور خدا ہوتا، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، کما یقولون، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے، لَيَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ تو چاہتے تھے کہ اللہ کے عرش کو چھین لے اللہ سے۔ اب بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کوئی مکھیہ منتری بنا تو کئی لوگ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں منہ تاک کے، کب اس کو نہیں ہٹتا ہے کب میں مکھیہ منتری بنوں، کب انہیں یہاں کا صدر ہٹ جاتا ہے میں اس کو بنوں، ہے نا، کب اس کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے میں اس کی جگہ لے لوں، مار کے غلط کاغذات بنا کے، کچھ کیوں نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہر جگہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس طاقت ہے نا،
اور بڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے چال بازیاں شروع کرتا ہے، کوئی بھی طاقتور، جیسا اب امریکہ بھی کر رہا ہے، اسرائیل بھی کر رہا ہے، تو ایسا وہ ان کو وہ بڑھنے کی. تو اب خدا اگر ہوتا اس کے اندر خدائی صفات ہوتے تو وہ تو کیا چاہتا، اللہ کا عرش ہی کھینچے. بھائی اللہ میاں کیوں بیٹھے عرش پہ، میں کیا کروں پھر یہاں بیٹھے، اللہ کچھ کیوں عرش، مجھے کیوں نہیں، میں جیسا قلعوں پہ بھی لیتے تھے، ہے نا، گئے وہ شیواجی کا قلعہ تھا اس کو جیت لیے کوئی نہیں، یا شیواجی نے جا کے دوسروں کے قلعے جیتے. تو لوگ کیا کرتے معلوم ہے، ایسا وہ عرش کو جیتنے کی کوشش کرتے. اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے واسطے کوئی داغ نہیں لگا سکتا، سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کے عرش کیا، اللہ کے اشارے تک بھی انہوں پہنچ نہیں سکتے. تو تم بنا کے بیٹھے کہ نہیں وہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے، ایسے کہیں خدا ہوتے ہیں؟ خدا صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، اس کے عرش تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے ان باتوں سے اور بالا و بلندتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کی شان بڑی ہے، علوا اس کی بڑی شان والا ہے وہ، کبیر اور سب سے بڑا بن کر رہنے والا. ایسا ہے وہ خدا، تم نے مذاق بنا کے رکھ دیا کہ خدا کیا ہے، خدا کی حقیقت تم نے نہیں جانے، اس کے واسطے اس کی کتاب کو بھی نہیں پڑھتے. اب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے بولے تو اللہ کو مانتے کیا ہے نا؟ نہیں میں ان کو بہت مانتا ہوں صدر کو، مگر صدر کی بات نہیں مانتا، کیا فائدہ. باپ کو بہت مانتا ہوں، باپ کی بات نہیں مانتا ہوں. اب کیا رہا پھر، اس کو باپ ماننا بولتے کیا، اس کو خدا ماننا. اب خدا مان رہے تو خدا کی بات مانو. ہم ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کسی کی بھی نہیں چلنا چاہیے، ہم بھی اپنی کبھی نہیں چلاتے، نہ مسجدوں میں چلاتے نہ جماعتوں میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت میں ہے تو کرو، نہیں ہے تو مت کرو. آپ خود پڑھ لو، کہیں سے بھی ترجمہ پڑھ لو، تو کہیں سے تھوڑی عربی سیکھ لو، تم کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ بڑی شان والا اور بہت بڑا ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی شان کیسی ہے، ساتوں آسمان اس کی تعریف کر رہے ہیں اور زمین اس کی تعریف کر رہی ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اس کی تعریف میں لگے ہوئے، اس کی تسبیح کے گنگار ہیں، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. سبحان، سبح، پاکیزگی بیان کرنا. اللہ بے عیب ہے، اللہ طاقتور ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجھا نہیں ہے. دنیا کا کن کن پکار کے بول رہا ہے، ساتوں آسمان بول رہے ہیں. کیا شان ہے اس کی، یہ ہے اس کی شان. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اور کوئی چیز زمین میں ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف نہ کر رہی. حمد بھی کر رہی ہے، الحمدللہ، حمد کرنا، تعریف کرنا، اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے اور اس کی تعریف بھی کر رہی ہے. ولیکن، لیکن، لا تفقہون تسبیح، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہے. طوطا پکار رہا ہے، آپ اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہے. ہوائیں لہرا کے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. درخت کا پتا پتا اس کا گنگان کر رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. بکری ہے، چونٹی ہے، ہر چیز، پتھر ہے، جاندار بے جان، سب اس کی تسبیح کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت برداشت کرنے والا ہے. اپنی نافرمانی، تم اس کی کتاب نہ پڑھو تب بھی وہ برداشت کرتا ہے، پھر بھی تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہاری ٹانگ نہیں توڑتا، تمہارے کام بنا دیتا ہے نا. تم کسی کا خون بھی کرو، کسی گناہ بھی کرو. اب دیکھو نہیں جی رہے کہ دنیا، اب نیتنیاہو ہوئے اور یہ کتنے ظلم کر رہے ہیں، مگر نہیں، بہت برداشت، وہ برداشت کرتا ہے، بعد میں پوری سزا دیتا ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. حلیمن غفورا، بہت ہی زیادہ برداشت کرنے والا ہے. یہ سب دیکھ رہا ہے وہ، ایسا نہیں کہ وہ اندھا ہے، نہیں دکھ رہا اس کو. 50,000 بچے مارے گئے، اب یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کا فیصلہ وہ انصاف کے ساتھ کرے گا اور وہ معاف کرنے والا بھی ہے. اب کیا ہوتا ہے، وَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہارے اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے اندر ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. تم سمجھا رہے، مگر جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے کہ جنت ہے کہ نہیں کہ دوزخ، وہ دنیا میں پڑے ہوا ہے، اس کو صبح میں خیال آتے دنیا کا، شام میں خیال آتے دنیا کا، میرا یہ کام کب ہوں گا، میرا گھر کب بنے گا، میرا فلاں کب بنے گا، وہ اماؤنٹ کب آنے والا ہے، پورا فکر اس کی ہے. اس کو آخرت کے ہی نہیں
کہ کل میں خدا کے پاس جاؤں گا تو جواب کیا دوں گا، میں نے فلاں وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا کہ میں نے، اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ میری کتاب پڑھا کہ تو میں کیا کروں گا، اللہ پوچھے گا کہ تو نے روزہ رکھا تھا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، اللہ پوچھے گا میری بات مانا تھا کہ تو میں اس کو کیا، اس کی فکر ہی نہیں اس کو، وہی سمجھ رہا بھی میں زندہ ہی رہنے والا ہوں، میں مرنے والا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان اور قرآن پڑھ کے سنانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک ڈانٹ لگ، یہی بتایا اللہ تبارک۔ اگر تمہارے دل کالے ہی نہ تو درس قرآن سنو، کیا تراویح سنو، کیا ویڈیو میں سنو، کچھ بھی نہیں ہونے والا، ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ تمہارے نتیجے میں ہوگا، تمہارے اعمال کے نتیجے میں، تمہاری نیتوں کے نتیجے میں تم کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ یہ صاف وارننگ دی گئی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، قرآن ادھر پڑھے جا رہا ہے، ان کے دل پہ پردہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن میں کتنی اچھی اچھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، کچھ بھی نہیں، پردہ جیسا اوپر ڈال دیے، کوئی گھڑا ہے اس کے اوپر ڈال دیا، اب پانی کتنا بھی ڈالو کیا ہوگا، الٹے گھڑے کے جیسے، کہ وہ سمجھیں، ہم نے ان کی دلوں پہ پردے ڈالے ہیں کہ وہ نہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان میں ہم نے ڈانٹ ڈال دی، سنے نہیں آتا، یہ سب سن کے بھی ادھر سے گیا ادھر سے نکلا، وہ بات ان کے دل میں اترتی نہ دماغ میں پہنچتی۔ کس کے؟ جو آخرت کو نہیں ماننے والے، جس کو فکر ہی نہیں کہ کل جا کے مجھے خدا کے سامنے ٹھہرنا ہے، مجھے بھی جواب دہی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ میں خبر میں گیا تو ختم ہو گیا، وہاں تو فرشتے آ کے مجھے اٹھانے والے ہیں۔ تو جو آدمی بھی آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ قرآن کو غور سے سنے گا، اس کو قرآن سمجھ میں بھی آئے گا، وہ اس پہ عمل بھی کرے گا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے اکیلے رب کا قرآن میں صرف ایک ہی خدا کا ذکر آیا ہے پہلے سے لے، کوئی دوسرا خدا نہیں، تو جب آپ اکیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں تو وہ پیٹھ پھیڑ کر مڑ جاتے ہیں نفرت کے ساتھ، وہ بولتی ہیں صرف ایک ہی اللہ کا ہے، ان کا بھی رہنا تھا، ان کا بھی کچھ ملا لینا تھا، یہ بھی رہنا تھا، وہ بھی رہنا تھا۔ تو جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی صرف اللہ کی بات کیسا مانو، کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہونا چاہیے تھا، تو نفرت سے کیا کرتے ہیں، ولو، وہ مڑ جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں کے بل، نفورا، نفرت کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نحن عالم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک، ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہتر جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، تو کیا سنتے ہیں بھائی، ایسا بتاتے جیسا کہ حضور کی بات سن رہے، یہ منافقین، یہ کافر سنتے تھے، سب سنتے تھے، وہی آ رہی ہے تو سب سنتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہم بہتر جانتے ہیں کہ یہ جب سنتے ہیں تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُونَ، اور جب وہ نجوا کرتے، پہلے تو سنتے پھر باہر جا کے بات کرتے، ارے یہ ایسا کہیں دنیا میں چلتا ہے کہ بتائیے، ایسا نیک بن کے، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں رہنا، پاگل ہو گئے، حضور کو بھی کیا بولے تھے، پاگل ہو گئے، یہ دیوانہ پن ہے، یہ پاگل پن کی باتیں ہیں سب قرآن۔ اب بتائیے پورا قرآن پڑھ کے کوئی ثابت کر سکتا ہے یہ پاگل پن کی باتیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں اتنا نیک بننا، اتنا اچھا بننا، یہ تو پاگل پن کی باتیں ہیں۔ وہ جب نیچے کرتے تھے تو کیا بولتے تھے، آپس میں بات کرتے، تو کیا بات کرتے، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو وہ یہ کہتے ہیں ظالم، یہ ظالم کیا کہتے ہیں آپ کے مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ تم اگر اس شخص کی اتباع کرو گے تو سحر زدہ آدمی کی کرو گے، جادو لگے بھائی، پاگل ہو گئے بھائی، اس پہ کوئی تمہیں جادو کر دیا، روز ایک نئی صورت لاتا ہے، روز ایک بات بتاتا ہے، روز ایک قرآن کی بات بتاتا ہے، یہ سب جادوگری ہے۔ تو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، نعوذ باللہ من ذالک، تو ختم، تم تو تباہ ہو گئے۔ ایک سحر زدہ آدمی اچانک خود سارے نیک کام کرو، بھلائی ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اب مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے بھائی، ایک بار مر گئے تو، ایک بار مر گئے تو کیسے اٹھا سکتے؟ اب اس کا سب کا جواب آ رہا ہے، انظر کیفا ضرب لک الامثال، دیکھو وہ آپ کے لیے کیسی مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ جادو زدہ ہیں، سحر زدہ ہیں، فضلوا، بس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھٹکا سمجھے گا، اس کو رول ماڈل ماننے کو تیار نہیں، ان کی زندگی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے دنیا میں کیسا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، امت کو کیا سمجھایا،
دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی کوئی حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی زندگی اور سیرت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اب ان کی بیماری کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خبر میں ڈالیں۔ میں نے کہا نا ابھی وہی تھا ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ یہ بول رہے تھے کہ جب ہم کو گاڑ دیا جائے گا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے، پھر ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک، کیا بات ہے، کیسی باتیں ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بار مرنے کے بعد کیسا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ ایسی دیوانے پن کی باتیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل کونوا حجارۃ او حدیدا، ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ مٹی اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، تم ایسا مت ہو جاؤ، تم مرنے کے بعد ایک مضبوط پتھر کی چٹان بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، بہت مضبوط ہوتا ہے نا وہ بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے سینے میں اس سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے، پلیٹینم ہے، ہیرا ہے، وہ پتھر سے لوہے سے مضبوط، وہ بن جاؤ تم، چلو تم راکھ مت بنو، تم وہ بن جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے چلو بھائی تم یہ بول رہے وہ ہونے کے بعد بھی ہم کو زندہ کیا جائے گا، تو یہ بتاؤ ہمارے کو دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ کون زندہ کرنے والا ہے ہم کو، ہم مرنے کے بعد؟ اب تم بول رہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین جواب دیا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جس نے تمہیں پہلی بار مرتبہ پیدا کیا ہے، تم کیا تھے؟ ویریہ کی ایک بوند اپنے باپ ماں کے اندر کا گوشت کا لوتھڑا خون کا، جب گئے ایک بار، پھر اللہ نے تم کو ہاتھ پیر سب بنا دیا، باہر لا لیا، اب سب جائیداد بخشی اور ڈگریاں دیتی اور بڑے بڑے عہدے و مناصب دیتی ہے، اب تم شان میں آ گئے۔ تو جو خدا تم کو ویریہ کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کر سکتا ہے، تمہاری لاش کی مٹی سے بھی پھر تم کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب اتنا بولنے کے بعد بھی وہ کیا کریں گے؟ سَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سر ہلاتے ہوئے آئیں گے، ایسا کریں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، پھر کب ہوں گے جی؟ تم بول رہے زندہ ہوں گے تو کرو، ہمارے ابا ہی ہیں زندہ کرو، ہمارے دادا ہیں ان کو زندہ کرو، کب آئیں گے؟ تم بول رہے مریں گے زندہ ہوں گے، یہ ہوگا کب؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل قریب آ لگا ہو وقت تمہارا، تمہاری موت کا وقت قریب آ لگا، جیسے تم موت میں جاؤ گے سارے فرشتے تم کو دکھیں گے، وہیں سے تم کو معلوم ہو جائے گا اللہ ہے، فرشتے ہیں، سچ ہے کہ نہیں، اور وہ خوب پیٹیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا فرشتے ان کے چہروں پہ ماریں گے، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخری آیت ہے 52، 5واں رکوع یہاں ختم ہوگا، یوم یدعوکم فاستجیبون بحمدہ، جب وہ جس دن وہ تمہیں پکارے گا، اللہ جب پکارے گا تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فیستجیبون بحمدہ، تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوگے، جواب دو گے اللہ اکبر الحمدللہ بول کے اٹھ جاؤ گے، حالانکہ مانتے نہیں تھے یہاں، مگر اب جب دیکھے راجہ ہوا ہے، اب سمجھو کوئی پارٹی ہار گئی اور وہ ہارا آدمی جیتے ہوئی پارٹی پہ چلے گیا، سب نعرے لگا رہے، تو وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ بھی نعرے لگاتا ہے، اب بیٹھ کے فضیلتی اٹھانا نہیں ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ اب سمجھ جائیں گے کہ خدا کے سوا کوئی راج نہیں، تو وہ دل سے اب ان کے حمد نکلے گی، تسبیح نکلے گی، جواب دیتے ہوئے نکلیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑی دیر، پھر وہاں احساس ہوگا ارے بہت غلطی کی ہے، 60-70 سال کیا تھے، کیا کرے اس کے اندر ہم نے، اخلاق میں کیا کرے، کردار میں کیا کرے، پوری انسانیت کے واسطے کیا کر کے آئے، نبی آئے تھے ان کا ساتھ دیے کیا، قرآن تھا اس کا ساتھ، اب یہاں تو خربوں سال کی زندگی ہے، جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں موت ہی نہیں ہے، تو ایسی زندگی کی طرف یہ قرآن، یہ رمضان، یہ روزہ ہم کو بلاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔